اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذوالفقار ٹی وی کی 28ویں رمضان کی ٹرانسمیشن میں پروگرام میں اور میرے مہمان میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی باقری۔ السلام علیکم۔ بعد السلام، جیسا کہ میں اپنے حاضرین کو، اپنے سامعین کو اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ ہماری پہلی رمضان کی ٹرانسمیشن سے 30 رمضان تک کی ٹرانسمیشن میں روز بروز کوئی نہ کوئی دنیا بھر سے نئے منقبت خواں، نوحہ خواں، شاعر حضرات اور سماجی شخصیات اور کوئی نہ کوئی عالم دین ہماری اس بزم میں، ہمارے اس پروگرام میں اور میرے مہمان میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسا نام کہ جنہیں اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جنہیں سروں کا بادشاہ جسے بولتے ہیں، مطلب میں بذات خود ان کا مداح ہوں، ان کا فین ہوں، اور یہاں تک اپنے سامعین کو بتاؤں کہ ایک ٹائم پہ جب جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جب وہ پڑھنے آتے تھے تو ہم بھی اس جگہ ہوتے تھے، لیکن ہم بھاگتے ہوئے دوڑتے تھے، اور جن کا میں نام لے رہا ہوں، نعیم عباس روفی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان، سوس خان، سلام خان، منقبت خان، اور یوں کہہ لیجیے کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نعیم عباس روفی بھائی جا کے انہوں نے پرفارم نہ کیا ہو۔ لیجنڈ ہیں، ہمارے ملک کے سرمایہ ہیں، ملت جعفریہ کا سرمایہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے فرزند علی عباس روفی بھائی بھی ہماری اس بزم میں شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کا پروگرام اسپیشل گیسٹ ہے ہمارے۔ ہم ہر روز اپنے اس پروگرام کے اندر 4 سے 5 گیسٹ ہوتے ہیں، کوئی کینیڈا سے ہوتا ہے، کوئی امریکہ سے ہوتا ہے، کوئی لنڈن سے ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے روفی بھائی کو اسپیشل اپنا گیسٹ بنایا ہے، اور ہم نے آج کسی کو بھی نہیں انوائٹ کیا ہے، صرف روفی بھائی کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوگا آج، اور علی عباس روفی بھائی کے ساتھ ہوگا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ روفی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ روفی بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے مصروف ترین وقت میں سے بھی آپ نے ہمارے لیے میری بات کی لاج رکھتے ہوئے آپ نے ہمارے اس ہمارے اس پروگرام میں اور میرے مہمان میں آپ شریک ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ علی باقری بھائی، ہمارے آپ پرانے دوست ہیں اور بڑا آپ کا پیار ہے ہمارے ساتھ شروع سے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے، آپ نے جب مجھے کال کی، میں نے کہا بھائی آپ کو تو انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ بھائی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ جس سیڑھی میں چڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے، دعا ہے ہماری۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ علی عباس روفی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے۔ سبحان اللہ۔ علی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ آپ کا بھی تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں۔ آپ بھی ماشاءاللہ بہت بزی رہتے ہیں، بہت لائیو پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو رہتے ہیں آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا آج۔ روفی بھائی میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو کلام کروں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ذوالفقار ٹی وی کا جو پینل ہے، ہمارا جو یہ پروگرام ہے، پروگرام میں اور میرے مہمان جو سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں جو نیو ٹیلنٹ کا ہم نے نیو جنریشن کے بچوں کے لیے، نئی یوتھ کے لیے جو ایک پلیٹ فارم ہم نے یہ شروع کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بات کریں ہمارے سامعین سے۔ جی ذوالفقار چینل کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ جو نیو ٹیلنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی کاوشیں ہیں آپ لوگوں کی، اور اچھی بات ہے۔ اس ملک میں، پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں جو ہمارے اسپیشلی جو بھی پاکستانی ہیں یا دوسرے ملک کے بھی ہیں، ان کو ٹیلنٹ جو ہے وہ ڈھونڈنا، اس کو پھر
انکریج کرنا, پھر ان کو آگے لے کے آنا اسکرین پر, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ لوگ کریں, اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ ضرور کریں. نئے ٹیلنٹ کو اور اچھے ٹیلنٹ کو ضرور لے کے آئیں. ذوالفقار ٹی وی کو بہت زیادہ سلوٹ کرتا ہوں اس بات. تو ذوالفقار ٹی وی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے پہلے رمضان سے اگر آپ پروگرام دیکھیں تو آپ بلیو کریں کہ ہمارے یہ ذوالفقار یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے نا, ذوالفقار جو ورلڈ ہے, یہ تو جب یہ پروگرام شروع کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ جو پلیٹ فارم ہے نا ذوالفقار, یہ نام اس ہی کے اتنا بڑا نظریے ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اتنا بڑا نام ہے ذوالفقار, یہ اس نام کو کبھی زیر ہوتی نہیں ہے, کیونکہ سمجھو اس میں کافی چیزوں کو جو ادھر ادھر کی کہانی ہے نا, وہ قریب آتی نہیں ذوالفقار کے آگے. بالکل حقیقت. اللہ جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ہمارے اس پینل کے اوپر آپ جیسے لوگ آئے ہیں کہ جو واقعی ذوالفقار تھامنے والے, جسے کہتے ہیں نا کہ زیر کرنے والے. ہماری ہمت نہیں ہے ذوالفقار کے سائے تلے ہم رہیں, یہی بڑی بات ہے. ہم نہیں سکتے, کیا بات سامنا ہے, انہیں کا کام ہے. روفی بھائی بسم اللہ. بالکل روفی بھائی بسم اللہ کریں آپ. میں آپ سے ایک فرمائش کروں, وہاں سے آپ شروعات کریں. کوئی تو جی ہے جی جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی اللہ ہے. تھینک یو. کیا بات ہے جی, سلامت رہیے, شاد رہیے, آباد رہیے. اچھا روفی بھائی, آپ کچھ بات کر لیں, آپ سے سنیں گے بھی, کچھ بات کر لیں. آپ کو وہ دور آپ سوچتے ہوں گے نو خانی کا جو ایک دور تھا, کیسا محسوس کرتے ہیں آپ اس دور میں اور اب اس دور کے اندر؟ اصل میں باقری بھائی وہی دور تھا نو خانی کا. ایکچوئل اب تو جو میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں, چاہے شاید کچھ سمجھے یا نہ, میں تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں اور میں لگی لپٹی رکھتا نہیں ہوں, نہ میں کرتا ہوں ایسی. اب تو سر خون بیچا جا رہا ہے. بات تو اب یہ ہے, جب ہم نے کام کیا ہے نو خانی کا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو انجمن خوانی ہوتی تھی, انجمن بازی جو ہوتی تھی, جو انجمن جس طرح جاتی تھی, وہ صرف اور صرف آپ کو یاد ہوگا ایک بس کا کنوینس ہوتا تھا اور صرف دلی حسین ہوتا تھا, اور سب دنیا اسی طرح کرتی. اب تو ہر آدمی نے اپنی جگہ بنا لی ہے, اور صرف یہ ہے کہ اتنے ہمارے پاس ویورز ہو جائیں, اتنے ویوز آ جائیں, اتنا ڈالر آنا شروع ہو, اتنے ڈالر لینے ہیں اب بھائی جان, اور آگے دوسری کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی یہی دیکھتا ہوں, اور آپ بلیو کریں کہ اتنے ٹکڑے کر دیے, اتنے ٹکڑے کر دیے. ایک ٹائم تھا, آپ تھے, ناصر زیدی بھائی تھے, روفی سرور بھائی تھے, ناظم بھائی تھے, سچے بھائی تھے, لیکن وہ بات نہیں تھی. سب ایک ہی کیمپ میں چائے پی رہے ہوتے تھے, ایک ہی دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے, ساری انجمن والے ایک دوسرے انجمن والوں سے مل رہے ہوتے تھے, ایک نوخان دوسرے نوخان کو سن رہا ہوتا تھا. لیکن آج جس کا پہلا دن جی جی کیا بولے بھائی, کیا چیز میں بول رہا تھا, ریحان آزمی بھائی ماشاء اللہ کتنا مزیدار ان کا وہ دور تھا. میرے ساتھ تو یاد ہے آپ کو کس طرح وہ ساتھ رہے ہیں, کس طرح میرا ان سے پیار محبت جس طرح ان کا رہا ہے. اللہ سب سے میری گزارش ہے جو ذوالفقار ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے ضرور دعا کریں ریحان آزمی صاحب کے لیے. بڑا انجمنوں کو جتنا سپورٹ اور پیار اور جس صدی میں انہوں نے, تو شاید کوئی بندہ ہو, آپ کی بلکہ نہیں تصویر ہے تھوڑی کوئی سی بھی. تصویر چھپ رہی ہے آپ کی تھوڑی سی, ہاں سامنے آ جائیں.
ٹھیک ہے. جی روفی بھائی آپ جی بہترین بہترین. جی ہاں ریحان بھائی کا کہہ رہے تھے آپ؟ مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ساری. جی میں کہہ رہا ہوں اسی کے، بلکہ اس صدی کے بعد بھی جو اگلی صدیاں بھی ہیں، میں کہتا ہوں 2-5 صدیوں تک، تو پہلے بھی 1-2 صدیوں تک ریحان نہیں پیدا ہوں گے. اللہ نے ان کے لیے مغفرت کی اور بہترین جتنا انہوں نے اس کمیونٹی کو، اسپیشلی نوحہ خانوں کو جس طرح بڑی سے نوحے دیے ہیں انہوں نے، تو اب اس سال سے انجمنوں کو، خانوں کو پتہ لگے گا کہ نوحے کہاں سے لائیں. وہی تھا اکیلا آدمی لکھنے والا. جی 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 روفی بھائی. ہاں بالکل، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جتنے آسانی سے نوحے مل جایا کرتے تھے، اب بڑا مشکل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا روفی بھائی، اس کے علاوہ کوئی قصیدہ سنائیں ہمیں آپ پلیز. روفی بھائی اچھا، اس میں ایک ریحان بھائی کا بھی شعر ایڈ کروں گا، ذرا کیجیے گا ذرا. جی جی کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں. نہ ہے کسی کے بیٹے حسن و حسین سے، نہ فاطمہ سے ماں، کوئی فاطمہ کے بعد. اب ایک شعر پیش کر رہا ہوں جلدی جلدی، اس لیے کہ ٹائم کم ہے. یہ ریحان بھائی جو ہیں یہ تھے کربلا میں زیارتوں پہ، اور میں امریکہ میں تھا. میں کہا ریحان بھائی یہ پڑھ رہا ہوں ایک منقبت، تو اس میں کوئی اضافی شعر کوئی آپ لکھ دیں. تو انہوں نے اسی وقت ایک شعر لکھا تھا. علی باقری بھائی ذرا سنیے گا ذرا غور سے. سچ ہے غلاف کعبہ تیری عظمت عظیم ہے، سچ ہے غلاف کعبہ تیری عظمت عظیم ہے، لیکن جناب زہرا تمہاری ردا کے بعد. ہائے ہائے ہائے. جیے 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 سرکار، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں ٹائم کم ہے. ٹائم کم نہیں ہے روفی بھائی، آپ سے سننا ہے ہم نے. صحیح ہے نا، میں نے آج کوئی بھی گیسٹ نہیں بلایا ہے. آپ جب تک ہمارا دل نہیں بھرے گا نا، آپ نے بیٹھ کے سنانا ہے. اور آپ سے روفی بھائی، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. مولا پنجن باغ آپ ذرا علی اباس کی طرف پہ ہے نا ذرا ہلکا سا. ہاں بالکل علی کے پاس آئیں گے. ہاں بالکل آئیں گے. اچھا روفی بھائی، آج آپ نے ہماری گزارشات آپ نے پوری کرنی ہے پلیز. بھلے 2 شعر سنا دیں آپ، لیکن جو میں گزارش کروں گا آپ نے سنانا ہے پلیز. ٹھیک ہے؟ تو علی عباس سے بات کر لیتے ہیں. علی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل. آپ سنائیں.
کیا بات ہے جی، آپ کو میں نے سنا، آپ کے یوٹیوب پہ کلام سنے میں نے. آپ تو بالکل بابا کی طرح، روفی بھائی کی طرح آپ بالکل کلاسیکل آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. بس پوری زندگی بس جتنی عمر ہے اتنی عمر سے بابا کو دیکھا ہے اور انہی کو فالو کیا زندگی بھر. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیے آپ، شاد رہیے، آباد رہیے. مولا پنجتن پاک آپ کو بھی قدم قدم پر خوشیاں خوشیاں دے. مولا پنجتن پاک قدم قدم پر کامیابی عطا کرے. مولا پنجتن پاک سلامت رہیے. اچھا علی، ہمارے سامعین کو آپ کیا سنائیں گے؟ پہلے نعت سنائیں گے آپ؟ نعت ہی سنائیں گے. پھر نوحہ بھی سنائیں گے. سلام، پہلے سلام سنا وہ یار، پہلے سلام پہلے سنا پھر سلام. نعت. بالکل. تیری وفا کا زمانے میں بالا ہے. تیری وفا کا زمانے بالا ہے. کربلا میں تیرا ہے وفا کا زمانے والا ہے. دعائے فاطمہ زہرا نے تجھ کو روپ دعائے فاطمہ زہرا تجھ کو روپ دیا. حسین کی بہنوں میں پالا ہے. حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے. وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہی، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہی. یہ انتظار ہے اس کا جو آنے والا ہے. یہ انتظار ہے اس کا جو آنے والا ہے. ماشاء اللہ. بات ہے علی عباس، سبحان اللہ. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. کیا بات ہے آپ کی، بہت کلاسیکل پڑھتے ہیں آپ بھائی. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. علی عباس اور کوئی قصیدہ سنائے پلیز، کوئی قصیدہ سنائے. مدح سرکار کا سامان، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں. مدح سرکار تھوڑا نیچے کرو.
مدح سرکار یہ بات سنیں، کا آپ سنیں۔ سامان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا، منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا، میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے لاؤں، یہ بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار آج بھی توحید کے تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور، تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور، تیری بخشش کا میں امکان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار ایک شعر میری مرضی کا دیکھنا چاہتا ہوں، شعر سنیے گا ذرا۔ دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چاکھٹ کے فقیر، دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چاکھٹ کے فقیر، کمبر و بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ جی سبحان اللہ۔ میں صدقے جی میں صدقے، کیا بات ہے علی عباس، سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں بھائی آپ، بہت ہی نیم کلاسیکل جسے بولتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، ساتھ رہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے کلام جو مطلب ایسے کلام ہے جسے کہتے ہیں نا کہ امر منقبت خوانی تو ہے ہی آپ کی، صحیح نا، اس کے علاوہ سلام اور نوحے آپ کے، مثال کے طور پہ ایک آپ کا زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، یاد ہے آپ کو؟ یہ سلام آپ کا زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، زندہ میں سکینہ یہ بکا، آواز شاید نہیں آ رہی، آواز پہ کون سا والا؟ ہاں جی رفیع بھائی، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، زندہ سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو، گھٹتا میرا اب یہاں سے چلو، زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر،
کیا اندھیرا سجائی نہیں دے ہاتھ رکھتا نہیں میرے سر پر ہوئی اور چند روز میں مر جاؤں گی میں گھٹ گھٹ میں سینا یہ بکا کرتی تھی رو کر خاک پہ سوتی ہوں خاک پہ سوتی ہوں بابا کا نہیں ہے سینہ کتنا دشوار ہے اس درد و الم میں جینا گھڑکیاں شمر جو دیتا ہے تو دیتا ہے جگر زندہ میں سکینہ یہ روفی بھائی والا شعر پڑھ دیے گا پلیز. خوب بھرا کرتا بدل دو. والا شعر پڑھ دیں پلیز. بس آواز آپ کی کم آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ جو شعر ہے آپ کا خون بھرا کرتا بدل دو میرا پیاری اماں، وہ شعر پڑھ دیں پلیز. خون بھرا کرتا بدل دو میرا پیاری اماں، خون بھرا کرتا بدل اپنی گودی واری اماں سونے دیتا نہیں ایک پل مجھے یہ ہجر پدر زندہ میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. روفی بھائی سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. یہ سلام آپ کا ایسا ہے کہ یہ میں نے بذات خود آپ یقین جانے اتنا پڑھا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور جب پڑھا ہے نا، جب پڑھا ہے ایسا لگتا ہے کلیجہ پھٹ جائے گا. اتنا قیامت کا آپ کا سلام ہے یہ. سلامت رہیے آپ، شاد رہیے. اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو امر ہو جاتی ہیں، اور جیسے میں نے بہت نوحے پڑھے ہیں اور سب نوحے اپنی جگہ بہت بڑے ہیں. آپ کو تو سبھی یاد ہیں. عباس کی وفا کو شبیر کا سلام، آجا اصغر آجا، بہت میرے بہت نوحے بڑے چلے جو بات میں. لیکن یہ کہ یہ زندہ میں سکینہ میری پہلی ٹیون تھی، خود ہی کمپوز کی تھی ریحان بھائی اور میں نے. اور یہ جب پڑھا ہے میں نے یوم والے دن، آپ کو یاد ہوگا چولی میں پہلی بار، جی وہ وہیں سے امر ہو گیا. تو آج تک یہ پوری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں، اور یہ ہو گئی ہے. یہ کچھ چیزیں امر ہو جاتی ہیں بس. صحیح بات ہے. لیکن آپ کا تو سارے ہی کلام جسے بولتے ہیں نا، دیکھیں پڑھ تو سبھی رہے تھے نا، سارے ہی مشہور و معروف تھے، سارے بڑے نام تھے. لیکن آپ بلیو کریں
کہ جہاں اگر 10 پڑھنے والے ہیں نا، جہاں آپ کی آواز آتی تھی تو میں دوڑ کے جاتا تھا، کیونکہ آپ کے کلام جیسے کہتے ہیں نا ڈائریکٹ دل پہ جا کے لگنا، کمپوزیشن اتنی خوبصورت ہوتی تھی، کیا ہی بات ہے۔ ایک کلام آپ کا وہ بھی تھا، یہ میت پہ رو رو کے کہتی تھی مادر، ہماری سکینہ کو نیند آ گئی ہے، سن۔ یہ بھی مجھے یاد ہے، لیکن ابھی اس کے کچھ اشعار مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن یہ میں کیونکہ پتہ ہے کافی دن ہو گئے میں نے مجھے جہاں میں جاتا ہوں نوحہ خانے کے لیے، وہ کچھ ایسی نوحے جو ہیں وہ سنتے ہیں جو میرے بہت زیادہ یاد، لیکن آپ نے تو یہ میت پہ رو رو کے کہتی تھی مادر، ہماری سکینہ کو نیند آ گئی، پہ رو رو کے کہتی تھی مادر، ہماری سکینہ کو نیند آ گئی ہے، تڑپتے تڑپتے ایسی کوئی اصل میں کوئی شیر کی بڑے بڑے کہے گی نب یہ سنے گی کسی سے، نب یہ کبھی کچھ کہے گی، نب ضد کرے گی چلو گھر ہماری سکینہ کو نیند آ گئی۔ ایسی ایسی ٹیونیں بنائی ہوئی ہیں کہ بندہ ابھی بھی سنے تو رو پڑے، کیا چیز ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اچھا آپ رو رو کے کہتی تھی ماں، ہماری سکینہ کو نیند آ گئی، یعنی یہ ٹیون میں بھی ایسا ہے کہ جیسے سچی میں بس یہ اصل میں یہ بات کچھ چیزیں بن جاتی ہیں، یہ قدرت ہے، بس وہ اپنی ڈیوٹی کیا خود لے بات ہے لیتی ہیں، بات یہ ہے۔ روفی بھائی، ایک بات میں آپ کو بولوں، آج آن ایئر ایک بات بولوں، آپ جب نوحہ خانی میں آئے تھے نا، اور نوحہ خانی میں آنے کے بعد آپ چلے گئے تو آپ ایک خلا جسے بولتے ہیں نا، ایک خلا چھوڑ کے گئے۔ جی وہ اصل میں نوحہ خانی چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، دیکھیں میں ابھی بھی آپ کے سامنے نوحے پڑھ رہا ہوں، اور اس ذکر سے کرنے کے لیے مجھے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا، کبھی بھی یہ ذکر میرے اندر ہے، میرے خون میں ہے، رہے گا اور کرتا رہوں گا۔ ہاں جہاں تک اب جو سلسلے شروع ہو گئے ہیں، میں نے ابھی بھی جہاں مجھے جشن کے لیے یا کہیں بننے کے لیے، تو میں نے کوئی بھی کسی سے نہیں کی، میرا صرف اس دور میں بھی چیز یہ میں بھانپ گیا تھا یہ چیزیں کہ لوگ اب اس چیز کو پروفیشنلٹی بھی لے کے آ رہے ہیں سب، اور آپ نے سب کو دیکھ ہی لیا، اس دور کے جتنے ساتھ لوگ تھے، میں فیلڈ چینج کر گیا ہوں، لیکن میں نے اس نام کا کبھی مانگ کے کھایا نہیں، کیونکہ وہ مجھے خود اتنا دے دیتے ہیں، الگ سے مجھے اتنا دے دیتے ہیں کہ میں اس نام سے منا، اس نام پہ دے ضرور سکتا ہوں میں، لیکن لوں گا نہیں اس نام کا۔ کیا بات ہے جی، کیا کچھ بات باتیں ہیں میری میں بھی، میں نے بولا میں ڈیمانڈ نہیں ہے، جو مجھے آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، نہیں دیں آپ کی مرضی، میں آؤں گا ضرور۔ ابھی بھی میں نے محرم میں بولا الوداعی، مجھے کئی لوگ بولنا ہے پڑھنے کے لیے، میں نے کہا بھائی جو ہدیہ بتائیں روفی بھائی ہدیہ، میں نے کہا جو آپ دیں نہ دیں میں آؤں گا ضرور۔ پروفیشنلٹی جب سے شروع ہوئی ہے، یہ جو پروفیشن جب سے بنایا لوگوں نے، اور لوگوں ڈیمانڈ پیسے لے کے لوگ جب سے میں تھوڑا سے بیک کر گیا ہوں کہ مجھے یہ اس طرح نہیں کرنا تھا۔ تو اس میں پتہ کیا اس میں قصور، تو روفی بھائی ہم لوگ انہی باتوں کو صحیح کرنے کے لیے ہم لوگ نے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، تو اس میں جو قصور جو ہے نا ہماری عوام کا قصور ہے، کہ ہماری عوام نے ایک اپنا دماغ بنا لیا ہے، اس میں قصور ہماری عوام کا ہے کہ جو وہ جسے کہتے ہیں نا جو پرانڈو سے دو نے کیا اب سبھی کر گئے، اب پتہ ہے کہ اب اس کو اب یہ جب سے یہ یوٹیوب چینل وغیرہ یہ جب سے آئے ہیں، یہ والا سوشل میڈیا جب سے آیا نا، اس کو بھی لوگوں نے یوٹیلائز اس انداز میں کر لیا ہے
کہ کیسے اس سے کمانا ہے، کیسے اس سے کمانا ہے، کیسے باہر سے کمانا ہے. پھر بات سمجھ رہے ہوں گے اب کیا کیا ہے. لیکن یہ کہ تھوڑا سا میں تھوڑا اجتناب کرتا ہوں اس چیز. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. ایک ٹائم تھا ذکر محمد وال محمد لوگ کرتے تھے مولا کے لیے نا، ابھی یوٹیوب کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں. مولا کے جو فالوورز تھے انہوں نے مولا کو فالو کرنا چھوڑ دیا، یوٹیوب کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. یوٹیوب کے تابعدار بن گئے، نہ کہ مولا کے تابعدار بنے. بات یہ، لیکن جو مولا کے شناخواں ہوتے، جو مولا کے ذاکر ہوتے، وہ آپ جیسے ہوتے ہیں، درویش صفت انسان جسے بولتے ہیں نا. کہ ہم نے دیکھا ہے انچولی کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر وہ آ کے اس نے بولا روفی بھائی ہماری شبیداری میں چلے پڑھ لیں، تو آپ بے دھڑکا آپ چلے گئے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا لوگے، کیا دو گے، کیسے جاؤں گا، کیسے آؤں گا. آپ گئے اور آپ نے وہاں جا کے پڑھ دیا. یہ بات ہے، ایسا ہونا چاہیے مولا کا ذاکر جو ہے نا، ایسے عاجز طبیعت ہونا چاہیے. بالکل بالکل. یہ ہے کہ کبھی مولا پروردگار اپنے پروردگار پنجتن پاک نے کبھی بھی غرور اس لیے ہمارے میں نہیں ہے. تو جہاں بلاتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں سین ہے. باقی جہاں ہماری فیلڈ ہے وہاں پہ ہم لوگ بہت فاسٹ ہیں، لیکن جہاں پہ یہ ذکر ہے محمد و آل محمد آئے تھے تم بالکل فقرا ہو جاتے ہیں، دنیا کہیں اور چلی جاتی ہے. صحیح بات. اور اگر جہاں تک پڑھنے کی بات رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی پڑھنے والے ہیں آپ کے آگے کوئی بھی بیٹھ نہیں سکتا ہے. یہ تو میں خود بولتا ہوں. کسی میں اتنی وہ نہیں کیا آپ کے سامنے بیٹھ سکے. جی مجھے کئی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں روفی صاحب اگر آپ فیلڈ یہ اپنا نوحہ خانی فیلڈ نہیں چھوڑتے تو یو آر دی ون اینڈ اونلی ون ابھی ہوتے اور کوئی بھی. لیکن دیکھیں بات پتہ کیا ہے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ اس ذکر میں ون اینڈ اونلی ون کوئی بن ہی نہیں سکتا. بالکل. اس ذکر میں جو بھی ذکر کرے گا وہ آل محمد اسی کے ہی ہے. اصل میں ہمارے یہاں ایک یہ جو ہے نا یہ بڑی ایک عجیب بھاگ دوڑ چل پڑی ہے کہ کمپٹیشن اس میں بنا لیا ہے. حالانکہ اس ذکر میں کبھی بھی کمپٹیشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جی اب جی وہ بولتے ہیں جی انہوں نے جی پورا جلوس اڑا دیا، جی پورا جلوس کھا گئے، جی اس نے پوری شبیداری کھا گیا. یہ کوئی باتیں کرنے والی یار. جو انجمن آ رہی ہے، جو بچہ بھی نوحہ پڑھ رہا ہے وہ بی پتہ نہیں وہ کیا قبول کر رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے ڈیسیجن دیے جا رہے ہیں کہ جی وہ آیا تھا پوری جلوس اڑا گیا، جی پورا جلوس کھا گیا، پوری شبیداری کھا گیا. یار خدا کا شبیداری بریانی ہے. میں روفی بھائی بات یہ نا ساری کہ اس وقت جو نوخان آ رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. اصل میں ہم اور آپ نے جس ٹائم پہ نوخانی کیے، ہم جب فرش ازا پر آتے تھے، ممبر پر آتے تھے، تو ہمارا تن بدن کانپ رہا ہوتا تھا. ہمارے دل میں ایک ڈر ہوتا تھا، ان کا ایک مقام ہوتا تھا، ایک خوف ہوتا تھا. صحیح ہے. لیکن آج کا جو نوخان آ رہا ہے اس کے دل میں نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. وہ کس طریقے سے آ رہا ہے، کس طریقے سے پڑھ کے بالوں کو ہلا کے چلا جا رہا ہے. تو میں تو خود جب کھڑا ہوتا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو گڈی نظر آ رہی ہے. ڈر خوف کیوں نہیں ہے یہ بات ہے. اس کو نوٹ کی گڈی نظر آ رہی ہے، اس کو ڈر خوف نظر نہیں ہوگا. اس کو پتا ہے کہ میں جیسا بھی پڑھ کے چلا جاؤں گا گڈی پہلے لے لوں گا میں. چکر یہ ہے اصل میں آپ کو گہرائی سمجھ تو بات کو. اصل میں ہم لوگ انجمن جب تو ہمیں پتا ہوتا تھا ہم پڑھنے والا ہے، ہمارے بعد کون پڑھے گا. ہم اگر لاسٹ میں ہے تو ہمیں یہ پتا تھا ہم سے پہلے کون پڑھ رہا ہے، ہم نے ابھی کیا پڑھنا ہے. کہ وہ اگر فضائل زیادہ پڑھ گیا ہے تو ہم نے مصائب کو کیسے پکڑنا ہے. اگر کوئی مصائب پڑھ گیا تو اس مصائب کا جو وہ ابھی فضائل میں کس طرح پبلک کو کس طرح اپنی طرف مائل کرنا ہے. بات سارا چکر یہ ہے. اب تو اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے جیب میں گڈی مل رہی ہے، میں 2 نوحے پڑھوں، 3 پڑھوں، 4 پڑھوں، میں نے کھیل کے بس پراڈو میں آنا ہے. 6 گارڈ کھڑے ہونے، انہوں نے اپنے بھرم گھسنا ہے، پڑھنا ہے اور نکل جانا ہے. موضوع اس طریقے لگے گا کوئی چیف میں جا رہے ہیں. یہ بڑا اثر پڑا ہے چیزوں پہ. کافی اتنا بڑا چینج آیا ہے جو سینئر جو آپ سمجھ رہے ہوں گے. آپ
روفی بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ بہت سینئر ہیں اس لیے میں ساری دل کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں. ایک اور بات یہ کہ جس کا لنک ہوگا نا، جس کے تعلقات ہوں گے، ابھی وہ دور چل رہا ہے، جس کے تعلقات ہوں گے، جس کا لنک ہوگا، جس کا کنیکشن ہوگا نا، وہی آئے گا گھوم پھر کے. اس کو اسٹیج بھی مل جائے گا، ممبر بھی مل جائے گا، بڑا سا نام بھی اس کا آ جائے گا. اور جس کی سالوں سے محنت ہوگی، جس کی ریاضت ہوگی، جس کی معرفت ہوگی، جس کی مودت ہوگی، جس کا عشق ہوگا، وہ نظر ہی نہیں آئے گا. جو پیسے بھی نہیں لے رہا ہوگا، اپنی موٹر سائیکل سے آ رہا ہوگا، اپنی انکساری سے آ رہا ہوگا، اس کو کسی گنتی میں ہی نہیں لیا جائے گا. بالکل پرفیکٹ یہی بات ہے. یہ اب اصل میں یار اب اس کو اب اتنا آوا کا آوا وہ ہو چکا ہے علی بکری بھائی، اب اس کو ہم صحیح نہیں کر سکتے. اب اور اب وہ کہانی ختم ہو گئی. کہہ رہے ہیں جو باتیں وہ نہیں، بس اب وہ آپ دوبارہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب اتنا آگے نکل چکے ہیں، بھاگ دوڑ وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک بتائے گا یار وہ تو 5 لاکھ روپے لے رہا ہے، وہ تو 6 لاکھ روپے لے رہا ہے، وہ تو 1 ملین لے رہے ہیں، وہ 4 لاکھ لے رہا ہے. اب بس یہ باتیں ہو گئی. صحیح بات ہے. اچھا روفی بھائی، ابھی کوئی کلام آپ سنائیں پلیز، کوئی قصیدہ سنائیں کوئی. جی روفی بھائی. ہمارے سامعین آپ سے سننے کے لیے بےتاب ہے، میں خود آپ سے سننے کے لیے بےتاب ہوں. روفی بھائی. اللہم صلی اس علی عباس یا آل محمد کے نام پر کبھی بھی کچھ کرنا ہی نہیں. بے شک مجھے لوگ کچھ بھی کہیں، میں کم آؤں گا، کم جگہ جاؤں گا، لیکن بلا معاوضہ جاؤں گا. رہیے، آپ شاد رہیے، آباد رہیے. روفی بھائی ہم بچپن میں بھی آپ کو مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں. ہم نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہوا ہے، آپ کی عقیدت بھی دیکھی ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. جس معرفت سے آپ پڑھتے تھے نا، آپ کو یہ ہوش نہیں ہوتا تھا آپ کے بال کیسے ہو رہے ہیں، آپ کو یہ ہوش نہیں ہوتا تھا آپ کے کپڑے کیسے ہو رہے ہیں. ہمیں وہ نوخانی چاہیے، ہم کو یہ والی نوخانی نہیں چاہیے، یہ والی نوخانی نہیں چاہیے. ہم جو ذکر محمد والے محمد سچے بھائی کے دور میں، ضیاء بھائی کے دور میں، آپ کے دور میں، ناصر زیدی کے دور میں، سرور بھائی کے دور میں جو ہوتا تھا، ہمیں وہ دور چاہیے. اور ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والی جو جنریشن ہے اس کو ہم اسی طرف لے کے آئیں، نہ کہ جو اتنی فاسٹ چل رہی ہے، اتنی فاسٹ دوڑ ہے کہ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس دوڑ کے اندر آگے ہونے کیا والا ہے. جی روفی بھائی. جی بس انشاءاللہ آپ کی بات میں آدھی سمجھ پایا، لیکن نہیں، لیکن ابھی سلام کروں گا، کیونکہ میرے پاس میرے لیے میرا ٹور ہے جولائی میں چاہوں آخری بھائی تو میں آپ سے پھر گائے بگائے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. اب تو گھر کی بات ہے، یہ میں سمجھ گیا سب. جب چاہیں بیٹھ جائیں گے ہم لوگ آپس میں، جب بھی بولو گے میں لائن میں آ جاؤں گا آپ کے ساتھ. صحیح ہے. ہاں روفی بھائی، اللہ ہمارے حافظ. روفی بھائی، ناظرین، روفی بھائی بڑی مشکل سے ہمارے اس پروگرام کے اندر انہوں نے جو ہے نا ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا تھا، کیونکہ روفی بھائی نہ صرف ڈومیسٹک بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت بزی رہتے ہیں. ایک دن کہیں ہوتے ہیں، ایک دن کہیں ہوتے ہیں. تو آج بڑی مشکل سے ہماری اس بزم کو پروگرام میں اور میرے مہمان کو جوائن کیا تھا. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب اختتام کو جا رہا ہے. تو میں پھر ایک بار تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جناب نعیم عباس روفی بھائی کا اور علی عباس روفی بھائی کا کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ذوالفقار ٹی وی پروگرام میں اور میرے مہمان میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی باقری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.